اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نماز کے آگے اگر سترا نہیں ہے تو اس کے کتنے آگے سے گزر سکتے ہیں؟ تو یاد رکھیں کہ اصل حکم تو یہی ہے کہ سترا رکھ کر ہی نماز ادا کی جائے تاکہ سترے کے آگے سے کوئی بھی گزر نہ سکے۔ اگر کوئی شخص سترا نہیں رکھتا تو اس کے سامنے سے گزرنے کے حوالے سے کوئی بھی واضح ایسی حدیث نہیں ملتی جو صحیح اور صریح ہو، جس کی بنا پر اہل علم کے ہاں اس تعلق سے بہت اختلاف پایا جاتا ہے۔ اس تعلق سے علماء اسلام کے مختلف اقوال اور فتاوے ملتے ہیں ہمیں۔ کسی نے کہا کہ نماز کے سجدے کے مقام سے 3 ہاتھ آگے کے فاصلے سے جو ہے گزرا جا سکتا ہے۔ کسی نے کہا کہ 2 صف کے بعد سے گزر سکتے ہیں۔ کسی نے کہا کہ نمازی کی جو قیام کی جگہ ہے اس سے 3 صف کے بعد گزر سکتے ہیں۔ کسی نے جو ہے کہا کہ جہاں تک نمازی کی نظر جاتی ہے وہاں تک تو نہیں گزر سکتے، لیکن اس کے آگے سے گزر سکتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ نماز پڑھنے والے کے آگے جو اگر چھوٹی مسجد ہے تو بالکل گزرنا جائز نہیں ہے، اور اگر بڑی مسجد ہے جو کم سے کم 40 گز کے بڑی ہو تو اس میں جو ہے اتنا آگے سے گزر سکتے ہیں کہ نمازی کی نظر جو ہے اگر سجدے کی جگہ ہے تو اس تک نہ پہنچے، وہاں تک نظر نہ جائے، تو اس کے آگے سے گزر سکتے ہیں۔ کسی نے کہا کہ نمازی کے سامنے سے گزرنا ہی بالکل نہیں ہے، چاہے کتنے ہی آگے سے ہو۔ ان لوگوں کی دلیل وہی منع والی تمام حدیثیں ہیں، کیونکہ ان میں سترے کی بات ہے، فاصلے کی تحدید کی بات کہیں بھی نہیں ہے۔ حدیث میں مطلق نمازی کے آگے سے گزرنا منع آیا ہے، حد بندی کی تصریح نہیں ہے۔ ہر حال میں گزرنے والا کہتے ہیں کہ گناہ گار ہوگا چاہے کتنے ہی آگے سے گزرے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر نمازی کے سامنے سے گزرنے والا جان لے کہ اس کے لیے کیا وبال ہے تو 40 یا 100 سال تک بھی ٹھہرا رہے اور گزرے نہ، تو کہتے ہیں کہ نمازی کے آگے سے گزرنے کی یہ ممانعت مطلقاً ہے۔ گزرنے والا چاہے کئی میلوں کے فاصلے سے بھی گزرے اسے اتنا ہی گناہ ہے جتنا کہ قریب سے گزرنے والے کے لیے ہے۔ اسی طرح کوئی کہتا ہے کہ نمازی نے جب سترا ہی نہیں رکھا تو اس کے سجدے کی جگہ کے آگے سے گزر سکتے ہیں، کیونکہ نمازی کا حق سجدے والے مقام تک ہے جہاں وہ نماز ادا کر رہا ہے، اسے یہ حق حاصل نہیں ہے کہ دوسرے لوگوں کو مشقت میں ڈالتا رہے۔ لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ سجدے والی جگہ چھوڑ کر اس کے آگے سے گزرا جا سکتا ہے، کیونکہ اس میں نمازی کی غلطی ہے، لہٰذا گزرنے والا گنہگار نہیں ہوگا۔ اس طرح کے الگ الگ اقوال ہمیں ملتے ہیں۔ غور کرنے پر صحیح موقف کی تعین کرنا بڑا مشکل ہو رہا تھا، لیکن جب میں نے ساری حدیثیں سامنے رکھی، سب فتاووں کو سامنے رکھا، اس پر غور و فکر کیا، تو یہی صحیح موقف لگا کہ اول تو نمازی کے سامنے سے حتی الامکان گزرنے سے بچا جائے، اپنے مقام پر بیٹھا رہے، گزرے نہ جب تک نمازی نماز ختم نہیں کرتا۔ اگر بہت جلدی گزرنا ہی ہو تو نمازی کے سامنے کوئی چیز بطور سترا رکھ کر کے گزرا جائے، لیکن اگر بالکل ہی جو ہے بچنا مشکل ہو رہا ہو تو مجبوراً اگر گزرنا ہی پڑے تو کم از کم اس کے جائے قیام سے 3 صفوں کے بعد سے گزرنے کی گنجائش نکلتی ہے حدیث کی روشنی میں، کیونکہ کچھ حدیثیں اور آثار جو ہیں اسی کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ اگر 3 صفوں کے بعد سے اگر گزر جائے انسان تو انشاءاللہ وہ گنہگار نہیں ہوگا۔ اس کی سب سے پہلی دلیل تو سنن ابو داؤد کی وہ روایت ہے جس میں پتھر پھینکنے کے فاصلے کے بقدر آگے سے گزرنے کی اجازت ملتی ہے۔ امام ابو داؤد جو ہے باب ما یقطع الصلاۃ میں حدیث لائے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے
وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلى احدكم الى غیر سترة فانه يقطع صلاته الكلب والحمار والخنزير واليهودي والمجوسي والمرأة ويجزء عنه اذا مروا بين يديه على قذفة بحجر. تو اس حدیث سے واضح ہے کہ 3 صفوں کے آگے سے گزرا جا سکتا ہے. ترجمہ اس حدیث کا یہ ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص بغیر سترے کے نماز پڑھ رہا ہو تو اس کے آگے سے کتا، گدھا، خنزیر، یہودی، مجوسی یا عورت اگر گزر جاتی ہے تو اس کے نماز کا خشوع و خضوع ٹوٹ جاتا ہے، اجر و ثواب اس کا کم ہو جاتا ہے. ہاں اگر وہ پتھر پھینکنے کے برابر فاصلے سے گزریں تو نماز خراب نہیں ہوگی. حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ اذا مروا بین یدیہ علی قذفۃ بحجر. اگر اتنے فاصلے سے گزریں جتنی فاصلے پر یعنی انگلی میں یا انگوٹھے میں پتھر رکھ کر کے پھینکا جائے تو جتنی دور وہ پتھر جا کر کے گرے گا تو اگر اس کے آگے سے گزریں تو ان کے لیے کافی ہے. تو اس روایت سے واضح ہے کہ پتھر پھینکنے کے فاصلے کے بقدر جگہ چھوڑ کر نمازی کے آگے سے گزرنے کی گنجائش ہے، اور علماء کرام نے احتیاط کے طور پر اس کا اندازہ 3 صف بیان کیا ہے یا اس سے زیادہ، جیسا کہ سنن ابو داؤد مترجم میں شیخ زبیر علی زئی وغیرہ نے بھی لکھا ہے کہ 3 صف کے بعد گزرا جا سکتا ہے. یہ روایت بھلے ضعیف ہے لیکن اس کے شواہد اور صحابہ کے آثار سے اس کو تقویت ملتی ہے. شیخ البانی نے سنن ابو داؤد کی تحقیق میں اس کو ضعیف قرار دیا ہے، لیکن یہ بھی لکھا ہے کہ موقوفاً ابن عباس سے بسند صحیح یہ ثابت ہے. تو اس سے پھر اس کو تقویت مل جاتی ہے. جب عبداللہ بن عباس سے موقوفاً صحیح طور سے ثابت ہے تو اس ضعیف روایت کو تقویت مل جاتی ہے. اس سے مشکات میں اس کے حاشیے میں شیخ البانی نے اس کو جو موقوف ہے روایت اس کو صحیح قرار دیا ہے. شیخ شعیب الارناؤت نے بھی ابو داؤد کی تخریج میں اس حدیث کے تحت لکھا ہے کہ اس موقوفاً جو ہے یہ حدیث صحیح ہے، اور پوری لمبی بحث کی ہے انہوں نے اس پر. اور اکثر علماء نے اسی روایت سے جو ہے دلیل بھی لی ہے، اسی کو اپنے موقف کی دلیل بنایا ہے. حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ بین یدی المصلی کی تشریح فتح الباری جلد نمبر 1 885 میں کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ای امامہ بالقرب منہ واختلف فی تحدید ذلك فقیل ذلك اذا مر بینہ وبین مقدار سجودہ وقیل بینہ وبین قدر 3 اذرع وقیل بینہ وبین قدر رمیت بحجر. نمازی کے سامنے گزرنے کے معنی وہ واضح کر رہے ہیں کہ نمازی کے سامنے سے یعنی اس کے قریب سے نہیں گزرنا ہے. اس کی حد بندی میں کہتے ہیں اختلاف ہوا ہے علماء کا، اور کچھ نے کہا کہ نمازی اور اس کے سجدے کی جگہ کے بقدر فاصلے سے گزر سکتے ہیں، اور کچھ نے کہا کہ 3 ہاتھ کے بقدر فاصلے سے، اور یہ بھی کہا گیا کہ انگلی کے ذریعے پتھر پھینکنے سے کے بقدر فاصلے سے گزر جانے میں کوئی گناہ نہیں ہے، یعنی اس کے آگے سے گزرنے سے کوئی حرج نہیں ہے. تو اسی حدیث سے جو ہے دلیل پکڑی. شیخ عبد المحسن بن حمد العباد البدر شیخ شرح ابو داؤد کے اندر شیخ نے اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے اس کے معنوں کو بیان کرتے ہوئے لکھا ہے معناه انهم اذا مروا وبينهم مسافة بانهم لا يقطعون صلاته. یعنی یہ انگلی سے پتھر پھینکنے کا جو ذکر ہے تو یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ گزر جائیں اور اس کے اور ان کے درمیان اتنا فاصلہ ہو تو اس کی نماز میں خلل نہیں پڑتا، کیونکہ جس کے پاس سترا نہیں تو ضروری نہیں ہے کہ اس کے سامنے موجود ہر چیز چاہے وہ دور ہی کیوں نہ ہو اس کی نماز میں خلل ڈالے، بلکہ اگر ان میں سے کوئی یعنی جیسے کتا، گدھا، عورت، مجوسی، یہودی، خنزیر وغیرہ کا جو نام آیا ہے، ان میں سے کوئی نمازی کے سامنے سے 3 ہاتھ سے کم فاصلے سے گزریں تو اس کی نماز میں خلل پڑے گا. لیکن پتھر پھینکنے کا فاصلہ سے اگر گزرا جائے یا اس کے آگے سے گزرا جائے تو اس جگہ کے پیچھے سے گزرنے سے
کوئی اس کو فرق پڑنے والا نہیں ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، گزر سکتے ہیں۔ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس سے باقاعدہ دلیل لی ہے، لکھتے ہیں مروین عن اکرمۃ انہ قال سئل ابن عباس عن ذلك فقال الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح يرفعه فما يقطع هذا ولكنه يكره هذا ما رفع عن اکرمہ وغيره عن ابن عباس يحسبه رواية مرفوعا معنى حديث أبي ذر وفي آخره رواية عكرمة ويجزي عنه إذا مروا بين يديه على قذفة بحجره ففي قول ابن عباس مع روايته معنى ما روى أبو ذر دلالة على أن المراد بالقطع ما ذكرنا، کہ اکرمہ سے روایت بیان کی گئی ہے کہ انہوں نے ابن عباس سے گزرنے پر نماز ٹوٹنے کے بارے میں جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ آیت پیش کری انہوں نے، الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، سورہ فاطر کی آیت، کہ اس کی طرف سارے اچھے اعمال جو ہے وہ صالح اعمال چڑھ کر کے جاتے ہیں۔ یعنی ان کی مراد یہ تھی کہ نماز نہیں ٹوٹتی اس سے، کسی کے گزرنے سے سامنے سے، بلکہ اکرمہ وغیرہ نے جو ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سخت ناپسندیدہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے خود اس کی وضاحت کری ہے کہ یہ اصل میں ان کا گزرنا زیادہ جو ہے ناپسندیدہ ہے، اس وجہ سے اس کے بارے میں ایسا کہا۔ حضرت ابو ذر غفاری کی جو حدیث ہے کہ نماز ٹوٹ جاتی ہے ان کے گزرنے سے، تو اس کا مفہوم انہوں نے یہ بتایا کہ یعنی مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے۔ پھر آگے لکھتے ہیں کہ حضرت اکرمہ کی روایت کے آخر میں یہ الفاظ ہیں کہ اگر وہ اس کے سامنے سے پتھر پھینکنے کے فاصلے پر سے گزریں تو ان کے لیے کافی ہے، یعنی وہ گزر سکتے ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ حضرت ابو ذر والی روایت کی اس حدیث سے جو ہے اور تشریح معلوم ہو گئی کہ اگر یہ سب چیزیں اتنے فاصلے سے گزر جائیں تو نماز خراب نہیں ہوتی۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نماز ٹوٹنے سے مراد وہی ہے جو ہم نے ذکر کیا، یعنی مراد خشوع و خضوع اور ثواب کا ٹوٹنا ہے، نہ کہ نماز کا باطل ہونا۔ جس سے امام بہقی بھی دلیل لے رہے ہیں اس حدیث سے۔ حضرت حافظ عبداللہ محدث روپڑی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے لکھا ہے اپنے فتاوی الحدیث میں کہ سجدے کی جگہ کے آگے سے گزرنے کی اجازت دینے والوں کے بارے میں سوال کیا گیا ہے، ان کے خلاف اسی حدیث کو ابو داؤد کو پیش کیا جاتا ہے۔ لکھتے ہیں اگرچہ یہ حدیث ضعیف ہے مگر ایک دوسری حدیث سے اس کی تائید ہوتی ہے۔ پھر آگے لکھتے ہیں کہ حدیث اذا جعلت بین یدیک مثل مؤخرۃ الرحل فلا یضرک من مر بین یدیک، یعنی پالان کی پچھلی لکڑی کے برابر کوئی شے ہو اور پھر کوئی تیرے آگے سے گزر جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اس حدیث پر عون المعبود میں لکھا ہے کہ ثم المراد من مر بین یدیک بین السترۃ والقبلۃ لا بینک وبین القبلہ، یعنی تیرے آگے سے مراد سترہ اور قبلے کے درمیان ہے، نہ کہ نمازی اور سترے کے درمیان۔ اس سے معلوم ہوا کہ سبل السلام والے کا یہ کہنا کہ پیشانی رکھنے کی جگہ اور پاؤں رکھنے کی جگہ کے درمیان مراد ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ عون المعبود کی تشریح چاہتی ہے کہ محل یعنی یہ جگہ گزرنے کی سترے سے دور میں آگے ہو۔ پھر ضعیف حدیث پر عمل کرنے میں احتیاط ہے، خاص کر جب کوئی دوسری روایت موجود نہ ہو، نہ صحیح اور نہ ضعیف، تو پھر دلیری بالکل اچھی نہیں ہے۔ یعنی اس حدیث ابو داؤد سے دلیل لیتے ہوئے وہ اس کی وضاحت کر رہے ہیں۔ دیکھیں فتاوی اہل حدیث حافظ عبداللہ محدث روپڑی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 116۔ اسی طرح حافظ صلاح الدین یوسف لکھتے ہیں اگر یہ روایت سندن صحیح ہوتی تو اس سے ایک اوسط درجے کی مسافت کو حد قرار دیا جا سکتا تھا، جیسا کہ بعض علماء نے بطور احتیاط اس مسافت کو بطور سترہ قرار بھی دیا ہے۔ اسی طرح شیخ الحدیث محمد عطاء اللہ حنیف وہ لکھتے ہیں ہاں ایک روایت میں رمیت الحجر کا لفظ آیا ہے اور اس میں گو ضعف اور معنی کے لحاظ سے محتمل ہے، لیکن احتیاطی طریقے کے لیے مفید ہو سکتی ہے۔ ایسے مسائل میں کسی فریق پر تشدد سے بچنا انسب ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ تحدید کے متعین نہ کرنے والوں اور میلوں دور سے بھی گزرنے کی اجازت دینے والوں کو
جو ہے ان کی بات اس لیے بھی صحیح نہیں ہے کہ اس میں ایک بات یہ ہے کہ نمازی کے آگے سے گزرنے والے کو ہاتھ سے روکنے کا حکم ہے، تو ہاتھ سے روکنے کی حد تو متعین ہوتی ہے کہ بھئی تھوڑا بہت ایک دو قدم آگے بڑھ کر روک سکتا ہے، اب زیادہ دور میلوں دور تو گزرنے والے کو نہیں روک سکتا نا۔ تو بہت ساری حدیثیں ہیں جن میں آگے سے گزرنے والے کو روکنے اور نہ ماننے پر اس سے لڑنے کا حکم ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نمازی کے سامنے قریب سے گزرنے والے سے لڑا جائے گا۔ ان سے بھی جو ہے وہ وضاحت ہوتی ہے کہ اصل میں جو منع ہے وہ قریب سے گزرنا منع ہے، دور سے گزرنا منع نہیں ہے۔ اگر کوئی دور سے گزرتا ہے تو یہ جائز ہے، ان حدیثوں پر غور کرنے سے یہ چیز واضح ہوتی ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ چونکہ نمازی کے آگے سے گزرنے کے منع ہونے کی ایک علت یہ بھی حدیث میں بیان ہوئی ہے کہ ایسا کرنے سے اس کے خشوع و خضوع میں خلل پیدا ہو جاتا ہے، اور یہ خلل اسی وقت ہوگا جب نمازی گزرنے والے کو دیکھے گا اور اس کی سجدہ گاہ پر نظر ہوگی، تو وہ زیادہ سے زیادہ اس مقام سے آگے 2 صفوں تک دیکھ سکتا ہے اگر سجدے کی جگہ اس کی نظر رہی تو۔ اس سے آگے جو جگہ ہے وہ نمازی کی نظروں کے حدود میں نہیں آتی، وہاں تک اس کی نظر ہی نہیں ہوتی تو خشوع و خضوع میں خلل پیدا ہونے کا تصور بھی نہیں ہوتا۔ لہذا اگر کوئی نماز کے جائے قیام سے 3 صفوں کے بعد سے گزرتا ہے تو نماز میں کوئی خلل پیدا نہیں ہوگا، کیونکہ نہ اس نے اس کو دیکھا ہے نہ اس کا دھیان اس کی طرف بھٹکا ہے۔ تو بس انہی وجوہات سے بہت سارے علماء اسلام نے اسی موقف کو زیادہ راجح قرار دیا ہے کہ 3 صف کے بعد سے گزر سکتے ہیں، جیسے کہ مفتی اعظم اور جید محقق شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کی رائے بھی فتح الباری کے حاشیے میں انہوں نے لکھی ہے۔ وہ فتح الباری کے نیچے حاشیے میں لکھتے ہیں وَمَتَى بَعْدَ الْمَارُ عَمَّا بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي إِذَا لَمْ يَلْقِ بَيْنَ يَدَيْهِ سُتْرَةٍ، جس میں انہوں نے یہ وضاحت کی ہے کہ جب نمازی کے آگے سترہ نہ ہو تو دور سے گزرنے والا گنہگار نہیں ہوگا، اس لیے کہ دور سے گزرنے والے کو عرف میں نمازی کے آگے سے گزرنے والا نہیں کہا جاتا، دور سے اس کا گزرنا ایسے ہی ہے جیسے وہ سترے کے باہر سے گزر رہا ہو۔ فتح الباری جلد 1 صفحہ نمبر 753، اس کے حاشیے میں نیچے انہوں نے لکھا ہے۔ اسی طرح فضیلت الشیخ عبد الوکیل ناصر حفظہ اللہ ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ سترہ بنانا نمازی کا کام ہے، نمازی سترہ لا کر رکھ سکتا ہے، سترے کی ایک حد ہے، اگر وہ بغیر سترے کے نماز پڑھ رہا ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ بالکل آخری صف میں نماز پڑھ رہا ہے اور اس کے آگے 10 صفیں ہوں، آپ پریشان ہو جائیں کہ اس کے سامنے سے گزروں یا نہ گزروں، تو آپ گزر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ کچھ روایات سے اس چیز کا اندازہ لگایا گیا ہے کہ 2 یا 3 صفوں کو چھوڑ کر کے آپ گزر سکتے ہیں، کوئی حرج والی بات نہیں ہے، باقی نماز نہیں ٹوٹتی۔ اسی طرح شیخ عمر فاروق سعیدی سنن ابو داؤد حدیث نمبر 704 کے فوائد اور مسائل میں اور اس کا حاشیہ لگاتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اس روایت سے معلوم ہوا کہ پتھر پھینکنے کے فاصلے کے بقدر جگہ چھوڑ کر نماز کے آگے سے گزرنا جائز ہے۔ نمازی کے آگے اگر سترہ نہ ہو تو کتنے فاصلے سے گزرنے والا گزر سکتا ہے، اس کی بابت کسی صحیح حدیث سے کوئی واضح صراحت نہیں ملتی، تاہم بعض علماء نے احتیاط کے طور پر اس کا اندازہ 3 صف بیان کیا ہے، اس سے زیادہ اس کے بقدر فاصلے سے گزرنا جائز ہوگا۔ ابو داؤد مترجم۔ تو اس طرح کی اور بھی بہت ساری ہیں فتاوے علماء اسلام کے، جس سے یہ واضح ہے کہ بھئی کوئی بھی آگے سے گزر سکتا ہے۔ مفتی بدر عالم جان یہ لکھتے ہیں کہ نمازی کے آگے سے گزرنا گناہ ہے، اور اس بارے میں جو وعید آئی ہے قابل توجہ اور اس پر عمل کرنا ضروری ہے، چونکہ اکثر مساجد میں جمع کثیر کی وجہ سے اکثر اوقات نمازی نماز سے فارغ ہو کر مزید انتظار نہیں کرتے اور مسجد سے نکلنے میں جلدی کرتے ہیں۔ اس بارے میں علماء کرام نے لکھا ہے کہ نمازی نماز میں نظر سجدے کی جگہ رکھے اور سجدے کی جگہ پر نظر رکھتے ہوئے آگے جتنی نظر پھیلتی ہے اس جگہ سے بچنا چاہیے۔ تقریباً ایک نمازی کی اپنی صف اور اس کے آگے والی صف سے بچنا چاہیے، اگر اس سے زیادہ ہو تو اور افضل ہے، مگر اس سے کم نہ ہو۔ اگر انتہائی مجبوری ہو تو نمازی کے سامنے کوئی تختی وغیرہ رکھ کر گزر جائے تاکہ گناہ سے بچا جائے۔ واللہ عالم۔
اس طرح کے بہت سارے فتوے ملتے ہیں، اور میں نے دیکھا کہ بہت سارے علماء نے جو ہے اس کو دلیل بنایا ہے اور اسی پر فتویٰ دیا ہے اکثر مفتیان کرام نے۔ اور ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اگر بیٹھے بیٹھے کھسک جائیں، اٹھ کر کے نہ جائیں، سامنے سے گزر کے نہ جائیں، سامنے بیٹھے ہیں تو بیٹھے بیٹھے اگر کھسک کر کے وہاں سے نکل جاتے ہیں تو اس کی بھی گنجائش نکلتی ہے، صحیح بخاری کی حضرت عائشہ والی روایت کی بنیاد پر، کیونکہ جو سامنے سے گزر کر کے نکلا تو وہ تو یقیناً اس کے بارے میں واضح حدیثیں ہیں کہ گنہگار ہے، لیکن جو بیٹھا ہوا ہے تو اس کی طرف عموماً جو پہلے ہی سے بیٹھا ہے انسان کا دھیان نہیں جاتا زیادہ، اور اس سے خشوع و خضوع ٹوٹنے کا بھی خطرہ نہیں رہتا۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ اپنی سنن میں اس طرح باب باندھتے ہیں کہ ذکر ما یقطع الصلاۃ وما لا یقطع اذا لم یکن بین یدی المصلی سترۃ، کہ اگر مصلی کے سامنے سترہ نہیں ہے تو کون سی چیزیں کے گزرنے سے نماز ٹوٹ جائے گی اور کون سی چیزوں سے نماز خراب نہیں ہوگی۔ پھر حدیث لائے ہیں 755 نمبر حدیث تھا عائشہ کی، قالت کنت بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو یصلی فاذا اردت ان اقوم کرہت ان اقوم فامر بین یدیہ انسللت انسلالا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑی ہوتی تھی، لیٹی ہوئی ہوتی جب آپ نماز پڑھ رہے ہوتے، تو جب میں اٹھنا چاہتی کسی کام سے تو مجھے کھڑے ہونا برا معلوم ہوتا، اسی لیے آپ کے سامنے سے اٹھ کر نہیں نکلتی بلکہ آہستہ سے کھسک جایا کرتی تھی، کھسک کر نکل جایا کرتی تھی، اور اللہ کے رسول نے اس سے منع نہیں کیا ان کو۔ صحیح ابن خزیمہ میں اس طرح آتی ہے یہ حدیث کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی وانا معترضۃ بین یدیہ فاذا اردت ان اقوم انسل من قبل رجلی۔ حضرت عائشہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہوتے تھے، میں آپ کے سامنے لیٹی ہوتی تھی، جب میں اٹھنا چاہتی تو میں آپ کے سامنے سے اپنے پائنتی کی طرف سے کھسک کر نکل جایا کرتی تھی۔ صحیح بخاری صحیح مسلم میں ایک حدیث اس طرح بھی آئی ہے اس الفاظ سے کہ ان عائشہ بلغها ان ناسا یقولون ان الصلاة يقطعها الكلب والحمار والمرأة، قالت الا اراهم قد عدلونا بالكلاب والحمر، ربما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل وأنا على السرير بينه وبين القبلة فتكون لي الحاجة فأنسل من قبل رجل السرير كراهية أن أستقبله بوجهي۔ دیکھیں صحیح بخاری 375، صحیح مسلم 212 نمبر حدیث، موطا امام مالک اور مسند احمد وغیرہ میں بھی اسی الفاظ سے ہے کہ حضرت عائشہ کو یہ بات پہنچی کہ لوگ کہتے ہیں کہ نماز جو ہے وہ کتا اور گدھے اور عورت کے سامنے سے گزرنے سے ٹوٹ جاتی ہے، تو انہوں نے کہا کہ ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، انہوں نے ہم کو گدھا اور کتوں کے برابر ان کے مشابہ سمجھا ہے۔ میں تو اکثر دیکھتی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نماز پڑھ رہے ہوتے تھے اور میں آپ کے اور قبلے کے درمیان چارپارے پر لیٹی ہوئی ہوتی تھی، پھر مجھے کوئی کام پیش آ جاتا تو میں آپ کے سامنے منہ کر کر اٹھنے کو برا جانتی اور چائے پائی کے پائنتی کی طرف سے کھسک کر نکل جایا کرتی تھی۔ صحیح بخاری صحیح مسلم ہی کی ایک روایت میں بستر پر نیچے لیٹنے کا بھی ذکر آتا ہے، وہ کہتی ہیں کہ کنت انام بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورجلای من قبلته فاذا سجد غمزني فقبضت رجلي فاذا قام بسطتهما، قالت والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح۔ عائشہ کہتی ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سوتی رہتی تھی اور میرے پاؤں آپ کے قبلے کے سامنے ہوا کرتے تھے، جب آپ سجدہ کرتے تو مجھے ہاتھ لگا دیتے، مجھے چھو جاتے میرے پاؤں کو تو میں پاؤں سمیٹ لیتی اور آپ سجدہ کر لیتے، جب آپ کھڑے ہو جاتے تو پھر میں پاؤں پھیلا لیتی تھی، اور ان دنوں میں گھروں میں چراغ بھی نہیں ہوا کرتے تھے۔ یعنی وضاحت کر رہی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوتی تھی اور پاؤں جو ہے وہ جب آپ چھوتے تو میں سمیٹ لیتی، پاؤں کو اکٹھے کر لیتی، جب آپ سجدے سے اٹھ جاتے تو میں پھر پھیلا لیتی تھی۔ ایک حدیث میں تو یہ الفاظ ہیں کہ کان یصلی وہی بینہ و بین القبلۃ علی فراش اہلہ اعتراض الجنازۃ، صحیح بخاری صحیح مسلم ہی کی روایت ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رات کو نماز پڑھ رہے ہوتے اللہ کے رسول اور میں آپ کے اور قبلے کے درمیان اپنے بچھونے پر اس طرح پڑی سوتی رہتی جس طرح جنازہ سامنے رکھا ہوتا ہے،
تو نصرت الباری شرح صحیح بخاری میں ان حدیث کی تشریح میں لکھا ہے کہ اس سے معلوم ہوا کہ اگر نماز کے آگے کوئی بیٹھا یا لیٹا ہوا ہو اور وہ وہاں سے جانا چاہے تو بیٹھا بیٹھا کھسک جائے، نماز کے آگے سے کھڑے ہو کر نہ نکلے، جیسے حضرت عائشہ کھسک جایا کرتی تھی اور سامنے لیٹے رہنے کو ناپسند کرتی تھی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خشوع و خضوع اور انابت اللہ میں فرق نہ آئے۔ اسی بخاری میں دوسری جگہ اس حدیث کے یہ الفاظ بھی ہیں کہ میں اپنی کسی حاجت کے لیے اٹھتی تو آپ کے سامنے سے کھسک جایا کرتی تھی اور کھڑے ہونے کو ناپسند کرتی۔ یعنی اگر کوئی سامنے بیٹھا ہے تو اس طرح تو نکل سکتا ہے کھسک کر کے، باقی کوئی گزرنے والا سامنے سے اس طرح نہیں گزر سکتا، ورنہ گنہگار ہوگا اور نمازی کی نماز بھی خراب ہوگی۔ اس کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے، اس سے احتیاط کرنی چاہیے۔ اب سترے کا کیوں اس قدر تاکیدی حکم ہے، اس میں کیا حکمت ہے، اس کی بھی علماء اسلام نے کئی وجوہات بتائی ہیں اور اس کے بہت سارے جوابات دیے ہیں۔ اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ ابھی سترہ رکھنے کی کیا وجہ ہے، کیا اس میں حکمت ہے، تو ان میں ایک اہم وجہ تو یہی ہے کہ سترے کا حکم دراصل نمازی کے خشوع و خضوع کو قائم رکھنے کے لیے اور اس کے اجر و ثواب کو مکمل کرنے اور ادھر ادھر کی التفات اور دھیان کے بٹنے نہ دینے کی وجہ سے اس کا حکم دیا گیا ہے، کیونکہ خصوصی طور سے خشوع و خضوع کی نماز میں بڑی تاکید ہے۔ اصل نماز کی روح یہی ہے، خشوع و خضوع۔ نماز جیسی اہم عبادت اور فریضے کے پورے فوائد اور اس کے مقاصد کا حصول اسی وقت ممکن ہے جب اسے دل جمی کے ساتھ، خشوع و سلوبی کے ساتھ اور حضور قلب یعنی خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کیا جائے۔ نماز میں خشوع و خضوع نہ ہو تو نہ نماز مکمل ہوگی، نہ اس کے اجر و فوائد مکمل ہوں گے۔ اور خشوع خضوع کے معنی ہیں دب جانا، عاجزی سے اپنا آپ کو جھکا دینا، قلبی خوف اور تواضع کی وجہ سے نگاہوں کا پست رکھنا، بدن میں تواضع اور انکساری کا پیدا کر لینا۔ نماز میں جو ہے خشوع ایک ظاہری ہوتا ہے، ایک باطنی خشوع ہے، جیسا کہ تفسیر کبیر وغیرہ میں لکھا ہے کہ ظاہری خشوع یہ ہے کہ نماز کے آداب کی مکمل رعایت کی جائے، مثلا اپنے سامنے سترہ رکھنا یا سترے یعنی دیوار اور ستون وغیرہ کے قریب ہو کر کے نماز کے لیے کھڑے ہونا، نظر سجدے کی جگہ سے باہر نہ جائے، آنکھ کے کنارے سے ادھر ادھر نہ دیکھے، آسمان کی طرف نظر نہ اٹھائے، کپڑے بال وغیرہ کی طرف دھیان نہ کرے، انگلیاں نہ چٹکائے، سکون سے کھڑا رہے، کوئی بھی عبث و بیکار کام اور اس قسم کے حرکات سے باز رہے۔ ظاہری اعضاء بھی جو ہیں وہ سکون اطمینان ہو، اور باطنی اعضاء بھی، باطنی یعنی دل لگے۔ باطنی خشوع یہ ہے کہ اللہ کا خوف، اس کی عظمت جو ہے وہ پیش نظر ہو، دنیا سے توجہ ہٹی ہوئی ہو، نماز میں پورا دل لگا ہوا ہو، جیسا کہ تفسیر مدارک وغیرہ میں بھی ہے اس کی تفصیل۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ خضوع کے معنی ہیں کہ ظاہری اعضاء کو جھکانا، اور خشوع کے معنی ہیں دل کو عاجزی کے ساتھ نماز کی طرف متوجہ رکھنا۔ بارگاہ الہی میں حاضری کے وقت دل کا لگ جانا یا بارگاہ الہی میں دلوں کو جھکا دینا، یہ سب خشوع کہلاتا ہے۔ لہذا نماز کی یہ روح ہے کہ ابتدا سے آخر تک خشوع کا غلبہ ہو، حضور قلب قائم رہے، کیونکہ دل کو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رکھنا اور اللہ تعالیٰ کی تعظیم و ہیبت کی کیفیات کو اپنے اوپر طاری رکھنا ہی اصل نماز کا مقصد ہے۔ تو بس خشوع کے معنی یہ ہوئے کہ بدن کا جھکا دینا، آواز کا پست ہونا، آنکھیں نیچے رکھنا، ہر ادا سے تواضع، عاجزی، مسکینت کا اظہار ہو۔ وہ نماز اللہ کے سامنے اپنی مسکینی اور عاجزی اور بیچارگی کا اظہار ہے۔ اگر کوئی شخص نماز میں خشوع و خضوع کی کیفیت پیدا نہیں کرتا تو نماز ایسی ہی ہوگی جیسے بے روح جسم ہے، یعنی نماز میں سے روحانیت ختم ہو جائے گی۔ نماز میں خشوع و خضوع ایسا ہو کہ دل خوف اور شوق الہی میں تڑپ رہا ہو اور اس میں اللہ کے سوا کچھ باقی نہ رہے، اعضاء و جوارح پرسکون ہو، پوری نماز میں جسم کعبے کی طرف اور دل رب کعبہ کی طرف متوجہ ہو۔ مومن کا شعار صرف نمازی ہونا ہی نہیں ہے، بلکہ نماز میں خشوع اختیار کرنا یہ سب سے اہم ہے، کیونکہ خشوع نماز کا اصل مغز ہے،
اس کے بغیر اقامت صلاۃ کا تصور ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ اقامت صلاۃ کا حکم دیا ہے، اور اقامت کا مطلب یہ بھی علماء نے بیان کیا ہے کہ نماز کو تمام شرائط کی رعایت کرتے ہوئے حسن خوبی اور کامل طریقے سے بطریقہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ادا کرنا۔ تو نماز کا ظاہری اور باطنی حسن اسی میں ہے کہ نماز کو خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کیا جائے۔ شیخ سعید بن وہف عرب کے مشہور جو ہے عالم گزرے ہیں، ابھی کچھ دن پہلے ان کا انتقال ہوا ہے۔ حسن المسلم جنہوں نے جو ہے ترتیب دی تھی، تو انہوں نے کتاب لکھی ہے اس پر باقاعدہ بڑی تفصیل سے، کہ الخشوع فی الصلاۃ فی ضوء الکتاب والسنہ، نماز میں خشوع و خضوع قرآن حدیث کی روشنی میں۔ اس میں وہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقم الصلاۃ لذکری، کہ میری یاد کے لیے تم نماز کو قائم کرو۔ تو حکم کے ظاہری مفہوم کا تقاضا یہ ہے کہ یہ حکم واجب ہے، جبکہ غفلت اس کے برعکس ہے۔ بس اگر کوئی اپنی نمازوں میں غفلت برتتا ہے، یعنی خشوع کو قائم نہیں رکھتا، تو وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے نماز کو کیسے قائم کر سکتا ہے؟ کہتے ہیں بندہ اپنے رب کی طرف رجوع کرے اور یاد کرے کہ وہ کس کے سامنے کھڑا ہے۔ داؤد علیہ السلام کی نماز کی جگہ میں لکھا ہوا تھا کہ اے عبادت گزار، غور کر، تو ہے کون اور کس کا غلام ہے؟ تو کس کے سامنے کھڑا ہے؟ تو کس کے ساتھ ہم کلام ہے؟ اور کون ہستی ہے جو تیری باتیں سن رہا ہے؟ تیری طرف کون متوجہ ہے؟ نماز کے وقت تمہاری توجہ اور حاضری قیامت کے دن اللہ کے سامنے تمہاری حاضری کی طرح ہو، کہ تم اس کے سامنے کھڑے ہو اور وہ تمہارے سامنے ہے اور تم اس سے ہم کلام ہو۔ یہ کیفیت ہونی چاہیے نماز میں۔ تو در حقیقت نماز کو کامل طریقے سے ادا کرنا یہی ہے، یہی مقام احسان ہے، جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل علیہ السلام نے جب پوچھا فاخبرنی عن الاحسان، کہ احسان کے بارے میں مجھے بتائیے کیا ہے یہ، تو اللہ کے رسول نے بتایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ احسان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ایسے کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، اگر یہ نہ ہو سکے تو یقین رکھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، جو صحیح بخاری کی اور صحیح مسلم وغیرہ کی پہلی حدیث ہیں۔ تو بس واضح ہے کہ خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنا ہی اصل میں نماز کو کامل طور پر ادا کرنا ہے، یہی خاص الخاص لوگوں کی نماز ہے۔ خشوع یعنی دل کا حاضر ہونا اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ خشوع رضائے الہی پانے اور نجات دلانے اور جنت میں لے جانے والے خاص اعمال میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خشوع کے ساتھ نماز پڑھنے والوں کی تعریف بیان کرتے ہوئے ایسے لوگوں کو کامیاب و کامران قرار دیا ہے۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کون ایمان والوں نے یقیناً فلاح پالی، کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع و عاجزی و انکساری اختیار کرتے ہیں۔ انہی آیات میں پھر آگے فرمایا الذین هم علی صلواتہم یحافظون، جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور پھر ان اوصاف کے جو حامل لوگ ہیں ان کی پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ان کا مقام بتایا کہ اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، یہی ہیں جو وارث ہونے والے ہیں کس کے؟ جنت الفردوس کے وارث، جس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ تو یہ تو اصل نماز ہو گئی، خشوع و خضوع کا اختیار کرنا۔ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والخاشعین والخاشعات، عاجزی و خشوع اختیار کرنے والے مرد اور عاجزی و خشوع اختیار کرنے والی عورتیں۔ پھر اسی میں آگے جو کئی صفتیں بیان کرنے کے بعد آخر میں فرمایا اعد اللہ لہم مغفرۃ و اجرا عظیما، کہ ان صفات کے حاملین کو کے لیے اللہ تعالیٰ نے مغفرت اور عظیم اجر و ثواب تیار کر رکھا ہے۔ قرآن مجید میں نماز کو خشوع و خضوع اور اطمینان و سکون کے ساتھ جو ہے ادا کرنے کی بار بار تعلیم دی گئی ہے، اور کئی آیتیں اس پر شاہد ہیں۔ واستعینوا بالصبر والصلاۃ انہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین، اور حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ اس طرح کی کئی آیتیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف خصوصی توجہ دلائی ہے۔ اس کی تفسیر میں آتا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون کی تفسیر میں
کہ جب یہ حکم نازل ہوا خشوع و خضوع کا نماز میں اختیار کرنے والوں کے تعلق سے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں اس کے بعد سجدے والی جگہ سے کبھی تجاوز نہیں کرتی تھی. یعنی اس حکم پر خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے دکھایا. تو جب آسمان کی طرف نظر اٹھانا یا ادھر ادھر التفات کرنا خشوع کے منافی ہے، تو ظاہر سی بات ہے اگر ستھرا نہیں ہوگا سامنے تو انسان کا دھیان بھی بھٹک سکتا ہے، اور کوئی بھی پھر اس نمازی کے سامنے گزرنے پر جرأت کر سکتا ہے. تو حدیث میں بھی بہت ساری حدیثیں ملتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس میں آپ نے بڑی تاکید کری خشوع کی اور اس کی ترغیب دلائی، کیونکہ انسان جب خشوع سے نماز پڑھتا ہے جبھی اس کا پورا فائدہ بھی نماز کا اس کو ملتا ہے. ابو داؤد وغیرہ میں حدیث ہے حضرت عبادہ بن صامت کی کہ انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول خمس صلوات افترضهن اللہ علی عبادی من احسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن واتم ركوعهن وسجودهن وخشوعهن كان له على الله عهد ان يغفر له ومن لم يفعل فليس له عند الله عهد ان شاء غفر وان شاء عذبه. عبادہ بن صامت کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر 5 نمازیں فرض قرار دی ہیں، جس نے ان نمازوں کو اچھی طرح وضو کر کے ان کے مقررہ اوقات پر ادا کیا اور ان نمازوں کے رکوع سجود اور خشوع و خضوع کو مکمل طور سے ادا کیا، تو ایسے شخص سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ ان کی مغفرت کر دے گا. اور جس نے ایسا نہیں کیا، یعنی نماز کو مکمل آداب اور خشوع و خضوع کے ساتھ ادا نہیں کیا، تو ایسے شخص کے لیے اللہ تعالیٰ کا کوئی وعدہ نہیں، اگر چاہے تو ان کی مغفرت کرے، چاہے تو انہیں عذاب دے. ابو داؤد، طبرانی، بہقی وغیرہ میں یہ روایت، مسند احمد وغیرہ میں بھی ہے. اسی طرح سے ایک حدیث میں آتا ہے کہ عمران بن ابان کہتے ہیں كنا عند عثمان بن عفان فدعا بماء فتوضأ فلما فرغ من وضوئه تبسم فقال هل تدرون ما ضحكت؟ قال فقال توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم كما توضأت ثم تبسم ثم قال هل تدرون ما ضحكت؟ قال قلنا الله ورسوله أعلم. قال إن العبد إذا توضأ فأتم وضوءه ثم دخل في صلاته فأتم صلاته خرج من صلاته كما خرج من بطن أمه من الذنوب. کہ حضرت امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں ہم لوگ حاضر تھے، اور آپ نے پانی طلب کیا، وضو کیا، اور اس کے بعد آپ مسکرائے. کہا کہ تم لوگ جانتے ہو میں کیوں مسکرایا ہوں؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اسی طرح پانی منگا کر کے وضو کیا تھا، اور اس کے بعد آپ مسکرائے تھے، تو آپ نے ہم سے پوچھا تھا کہ تم لوگ جانتے ہو کہ میں کیوں مسکرایا؟ تو ہم نے عرض کیا کہ اللہ و رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں. تو آپ نے بتایا کہ جب بندہ بڑے اہتمام کے ساتھ وضو مکمل کرتا ہے، پھر نماز پڑھتا ہے اور نماز کو بھی بڑے اہتمام کے ساتھ مکمل کرتا ہے، یعنی پورے خشوع و خضوع کے ساتھ اس کو پڑھتا ہے، تو وہ نماز سے فارغ ہوتے وقت اس طرح گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے جیسے وہ اپنی ماں کے بطن سے گناہوں سے پاک پیدا ہوا تھا. صحیح مسلم کی ایک روایت میں، اور اس میں وضاحت ہے کہ ما من امرئ تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤت كبيرة وذلك الدهر كله. کہ امیر المومنین حضرت عثمان بن عفان نے بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جس مسلمان پر فرض نماز کا وقت آ گیا اور اس نے اچھی طرح سے وضو کر کے خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھی، یعنی نماز میں خشوع و خضوع کا خوب اہتمام کیا اور رکوع سجود اور دیگر ارکان بھی مکمل طور سے ادا کیے، تو وہ نماز کے بعد جو ہے وہ اپنے تمام پچھلے گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے جب تک کہ وہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب نہ کرے. اور یہ نمازوں کی معافی کا سلسلہ ہمیشہ ہی رہتا ہے، یعنی ہمیشہ ہر نماز کے بعد جو ہے وہ گناہوں سے پاک کر دیا جاتا ہے جب تک کہ کبیرہ گناہ کا مرتکب نہ ہو. تو نماز کا کمال، نماز کی خوبی، یہ حضور قلب،
یعنی خشوع و خضوع ہے. اعلیٰ درجے کی نمازی وہی ہے جو خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کی جائے اور ایسی ہی خشوع سے پڑھی جائے کہ جو کفارہ بنے گناہوں کا. حضرت عمرو بن عبسہ السلمی کی لمبی روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنْ هُوَ قَامَ فَصَلَّى فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَمَجَّدَهُ بِالَّذِي هُوَ لَهُ أَهْلُهُ وَفَرَّغَ قَلْبَهُ لِلَّهِ إِلَّا انصَرَفَ مِنْ خَطِيئَتِهِ كَهَيْئَةٍ يَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ. کہ پھر جب وہ کامل وضو کر کے کھڑا ہو اور نماز پڑھے اور نماز میں خوب اللہ کی حمد و ثنا کرے اور اس کی ایسی تعظیم کرے جو اس کی شان کے لائق ہے اور دل کو اللہ کے لیے خالی کر دے، یعنی ہر دنیاوی خیالات سے دل کو نکال کر پورا خشوع اختیار کرے، تو ایسی نماز کے بعد وہ اپنے گناہوں سے اس طرح پاک ہو کر پلٹتا ہے جیسے اس کی ماں نے اسی وقت اسے جنا ہو، یعنی کوئی گناہ اس کے کھاتے میں نہیں رہتا. تو خشوع خضوع ہی اصل نماز ہے. ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول نے نماز پڑھائی اور صحیح مسلم کی روایت ہے نماز کے بعد فوراً اللہ کے رسول نے لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر کے کہا هل ترون قبلتی هذا قبلتی هذا فواللہ ما یخفى علی خشوعکم ولا رکوعکم انی لاراکم من وراء ظہری. کیا تمہارا خیال ہے کہ میرا رخ بس اس قبلے کی طرف ہی ہوتا ہے؟ نہیں، اللہ کی قسم مجھ پر نہ تو تمہارا خشوع پوشیدہ ہے نہ رکوع پوشیدہ ہے، بے شک میں تمہیں اپنی پشت کے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں. یعنی نماز میں خشوع خضوع اختیار کرو اور رکوع وغیرہ صحیح کرو، کیونکہ مہر نبوت کے ذریعے میں پیچھے سے دیکھ لیتا ہوں تمہیں. تاکید کری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. بہت ساری حدیثیں اس تعلق سے. حضرت عقبہ بن عامر کی روایت ہے اللہ کے رسول نے فرمایا ما من مسلم یتوضأ فیحسن وضوءه ثم يقوم فیصلی رکعتین مقبل علیہما بقلبه ووجهه الا وجبت له الجنہ. کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان کھڑے ہوئے یہ ارشاد فرما رہے تھے کہ جو مسلمان اچھی طرح وضو کرے پھر ظاہر و باطن کی یکسوئی یعنی خشوع و خضوع کے ساتھ 2 رکعات ادا کرے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے. اور بھی کئی روایتیں ہیں. ادھر ادھر التفات سے، ادھر ادھر دیکھنے سے سختی سے روکا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران نماز. حضرت عائشہ نے التفات کے بارے میں آپ سے پوچھا تو آپ نے کہا کہ یہ تو ایک شیطانی چوکا ہے. شیطان جو ہے وہ انسان کی دھیان بٹا کر کے ادھر ادھر اس کی نماز کے اجر و ثواب کو کم کرا دیتا ہے. تو اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سترے کا حکم دیا تاکہ شیطان جو ہے وہ وسوسے نہ ڈال سکے. تو سترے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اس کی وجہ سے خشوع و خضوع قائم رہتا ہے، شیطانی وسوسوں سے انسان بچ جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خود کا اگر ہم عمل دیکھیں تو ہمیں معلوم ہو جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خشوع نماز میں کس طرح ہوا کرتا تھا. خدا آپ کی جو سیرت طیبہ ہے وہ ہمارے لیے نمونہ ہے. حضرت مطرف کہتے ہیں کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی وفی صدرہ عزیز کعزیز الرح، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اب نماز ادا کر رہے تھے اور آپ کے سینے سے رونے کی آواز اس طرح آ رہی تھی جیسے چکی کے چلنے کی آواز آتی ہے. مسند احمد کی ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ جب نماز ادا فرماتے تو آپ کا سینہ ہانڈی کی طرح جوش مارتا. تو اللہ کے رسول خشوع و خضوع کو قائم رکھتے تھے نماز میں، ادھر ادھر التفات سے پوری طرح بچتے تھے اور اس کی تدبیریں بھی سکھائی بتائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سترہ رکھو، خشوع و خضوع کے لیے دعائیں کرو. اللہ کے رسول ابو داؤد کی روایت آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من صلاۃ لا تنفع، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں ایسی نماز سے جو نفع نہ دے، یعنی اس کا پورا فائدہ نہ ملے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول اس طرح دعا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من قلب لا یخشع، کہ اللہ ایسے دل سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں جس میں خشوع نہ ہو، خشوع سے خالی ہو، تیرا ڈر و خوف نہ ہو اس کے اندر. لہذا ہر نمازی کو چاہیے کہ سب سے پہلے اللہ سے مدد طلب کرے، پھر خشوع پیدا کرنے والے اسباب اور ذرائع کو اپنائے، سترہ وغیرہ کو. سترے کا اصل مقصد وہی ہے. آپ دیکھیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہمیں ملتا ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز اگر سامنے ہوتی تھی جس کی وجہ سے خشوع ٹوٹتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوراً جو ہے اس کو سامنے سے ہٹوا دیتے، ختم کر دیتے.
صحیح بخاری وغیرہ کی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت آتی ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک منقش دھاری دار چادر میں جو ہے نماز پڑھ رہے تھے، اور نماز کے دوران آپ کی نگاہ اس پر پڑ گئی، چادر پر، اس کی خوبصورتی پر۔ وہ ابو جہم نے جو ہے آپ کو تحفے میں دی تھی۔ نماز پڑھتے ہی فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً حکم دیا، اذهبوا بخمیصتی هذه الى ابی جہم واتونی بانجبانیہ ابی جہم فانها الہتنی آنفا عن الصلاۃ، کہ بھئی اس کو لے جاؤ چادر کو میرے پاس سے، ابو جہم کو واپس دے دو، اور اس سے کہنا مجھے سادی چادر دے دے بالکل، کیونکہ نماز میں اس چادر نے مجھے اپنی طرف متوجہ کر دیا، نماز کی طرف دھیان نہیں رہا مجھے، تو فوراً اللہ کے رسول نے اس کا سدباب کیا اور اس چادر کو فوراً بھیج دیا۔ ایک روایت میں، صحیح بخاری ہی کی روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ شغلتنی اعلام هذه اذهبوا بها الى ابی جہم واتونی بانجبانی، اس کے نقش و نگار نے نماز میں مجھے غافل کر دیا، اسے ابو جہم کے پاس واپس لے جاؤ اور مجھے سادہ چادر لا دو۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم وغیرہ میں یہ حدیثیں موجود ہیں۔ مسند احمد کی ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر حضرت عائشہ نے لٹکائی ہوئی تھی اور نماز پڑھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سلام پھیرتے ہی فوراً حضرت عائشہ کو حکم دیا کہ اس چادر کو یہاں سے ہٹا دو۔ نماز کے دوران میں اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ صحیح بخاری میں ہے، باب ان صلی فی ثوب مسلب او تصاویر هل تفسد صلاته وما ينهى عن ذلك، اس باب میں حضرت انس کی روایت کہ قال كان قرام لعائشة سترت به جانب بیتها فقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم امیت عنا قرامك هذا فانه لا تزال تصاویره تعرض فی صلاتی، ایک پردہ تھا جس کو انہوں نے لٹکایا ہوا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فوراً ہٹوا دیا نماز کے بعد، اور کہا کہ نماز میں میں اس کی طرف متوجہ ہو گیا تھا، اس کو فوراً یہاں سے ہٹا دو۔ ایسی بہت ساری روایتیں ہمیں ملتی ہیں۔ اسی طرح سے حضرت اسلمیہ جو ہے وہ کہتی ہیں کہ حضرت عثمان بن طلحہ سے انہوں نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تمہیں بلایا تھا تو کیا کہا تھا؟ تو کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ بتایا تھا کہ میں بھول گیا تھا تمہیں بتانا کہ 2 سینگوں کو ڈھک دو، یعنی جو خانہ کعبے کے اندر ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے فدیے والے ذبیحے کے 2 سینگ لٹکے ہوئے تھے، ان کو ڈھکنے کا حکم دیا تھا، اور کیا فرمایا، اس کی وجہ کیا بتائی، فَإِنَّهُ لَا يَنبَغِي أَن يَكُونَ فِي الْبَيْتِ شَيْءٌ يَشْغَلُ الْمُصَلِّي، کہ خانہ کعبے میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے جو نمازی کو مشغول کرنے والی ہو۔ فوراً وہاں سے وہ 2 سینگیں بھی جو ہے ڈھکوا دیں ان کو، تاکہ لوگ اس کی طرف نظر نہ ڈالیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے، اسی ابن خزیمہ وغیرہ کی روایت ہے، عن عائشہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یصلی علی الخمرۃ وقال یا عائشہ ارفعی عنا حسیرک هذا فقد خشیت ان یکون یفتن الناس، حضرت عائشہ کو اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ اس چٹائی کو تم یہاں سے ہٹا دو، مجھے ڈر ہے کہ اس کی وجہ سے نمازی لوگ کہیں فتنے میں نہ پڑ جائیں، یعنی نمازی لوگوں کا اس چٹائی کی جو ہے پھول پتیوں کی طرف جو ہے دھیان چلا جائے گا، لہذا اس چٹائی کو یہاں سے ہٹا دو، ہٹوا دیا اللہ کے رسول نے۔ ایسی بہت ساری حدیثیں ملتی ہیں کہ نماز میں مشغول کرنے والی کوئی بھی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سامنے نہیں آنے دیتے تھے، نہیں رکھتے تھے۔ تو بس یہ ایک عام قاعدہ اللہ کے رسول نے مقرر کر دیا ہے کہ نمازی کے آگے کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے جو اس کی نظر یا اس کے دل کو اس کی طرف مشغول کر دے، اور یہ مقصد اصل میں دیوار یا ستون کے قریب جب انسان کھڑا ہوگا نا، ان کو سترہ بنا کر کے، تو یہ پوری طرح حاصل ہو جاتا ہے کہ ادھر ادھر پھر دھیان ہی نہیں بٹے گا اس کا۔ شیخ سعید بن علی القحطانی اپنی کتاب میں الخشوع فی الصلاۃ فی ضوء الکتاب والسنہ صفحہ نمبر 208 میں اس کے اسباب گناتے ہوئے خشوع و خضوع کو حاصل کس طرح کیا جائے، ان میں ایک سبب یہ بھی گناتے ہیں کہ سترے کی طرف نماز پڑھنا اور اس کے قریب ہونا، یہ نماز میں عاجزی اور خشوع لانے والی چیزوں میں سے ایک ہے۔
نماز پڑھنے والے کو چاہیے کہ سترے کی طرف ہی نماز پڑھے، چاہے وہ امام ہو یا تنہا نماز پڑھ رہا ہو۔ پھر اس کے بعد بہت ساری انہوں نے حدیثیں پیش کریں اور اس تعلق سے وہ وضاحت کری، جیسا کہ حضرت صبورہ بن جوہنی کی روایت کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص نماز میں سترہ ضرور کرے، چاہے تیر سے ہی کیوں نہ کرے، اور سترہ ہی کر کے کھڑا ہو اور اس کے قریب کھڑا ہو، حضرت سہل والی روایت۔ اور وجہ بتائی لا یقطع الشیطان علیہ صلاۃ، سترہ رکھنے کی وجہ سے شیطان جو ہے اس کے خشوع و خضوع کے درمیان نہیں آئے گا، اس کے خشوع و خضوع کو نہیں توڑے گا، وسوسے وغیرہ نہیں ڈال سکتا۔ پھر امام نووی فرماتے ہیں کہ علماء نے کہا کہ سترے کی حکمت و مقاصد میں سے ایک یہ ہے کہ اس سے نظروں کی حفاظت ہو جاتی ہے اور اس کے قریب سے گزرنے سے دوسروں کو روکا جا سکتا ہے تاکہ خشوع اور اجر نہ ٹوٹے۔ علماء اسلام نے اس کی خود وضاحت کری کہ اس کی حکمت اہم یہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی جب اس شخص کو جو دو ستونوں کے درمیان نماز پڑھ رہا تھا اس کو بھی یہی حکم دیا کہ دیکھ تو سترے کے قریب ہو جا، کہیں شیطان تجھے جو ہے تیری نماز خراب نہ کرے۔ اور ایک مرتبہ خود حضرت عمر جا کر کے نمازی کے سامنے بیٹھ گئے تھے اس کا سترہ بن کے، اور نماز کے بعد اس کو یہی حکم دیا کہ اذا صلی احدکم فلیصلی الی سترۃ لا یحول الشیطان بینہ وبین صلاتہ، تم میں سے کوئی بھی نماز پڑھے تو سترے کے سامنے نماز پڑھے تاکہ شیطان اس کے اور اس کی نماز کے درمیان آ کر خلل نہ پیدا کرے۔ قاضی شریح کہتے ہیں قدر مؤخرۃ الرحل ان یکن ما بین یدیک ما یسترک اطیب لنفسک، کہ سترہ جو ہے پادان کے آخری لکڑی کے برابر تمہارے سامنے ہونا ہی چاہیے۔ اگر تمہارے سامنے کچھ بھی نہ ہو جو سترہ بنے، کچھ بھی اگر تم رکھ لیتے ہو سامنے تو یہ تمہارے دل کی پاکیزگی کے لیے اچھی چیز ہے، یعنی خشوع و خضوع قائم رکھنے کے لیے کچھ بھی بطور سترہ سامنے رکھ لیا کرو، اس سے تم وسوسوں سے ادھر ادھر خیال بھٹکنے سے بچے رہو گے۔ تو ان سب سے معلوم ہوا کہ سترے کی وجہ سے نماز کا دھیان ادھر ادھر بٹنے سے اور سامنے کسی چیز کے گزرنے سے انسان بچ جاتا ہے، جس سے اس کا خشوع قائم رہتا ہے، کیونکہ اگر کوئی قریب سے گزرا تو یقیناً نماز سے دھیان ہٹ جائے گا۔ جب سترہ سامنے ہے یا دیوار ہے، ستون وغیرہ کے قریب کھڑا ہوا ہے تو نمازی مطمئن رہتا ہے کہ کوئی قریب سے نہیں گزرے گا، نماز خراب نہیں کرے گا، اب وہ خشوع و خضوع سے توجہ سے پوری نماز اپنی ادا کرتے رہتا ہے اور شیطان بھی پھر خلل نہیں ڈالتا، کیونکہ سترہ نہیں ہے تو پھر اجر و ثواب جو کم ہو جاتا ہے وہ ایک بہت بڑا نقصان ہے، عظیم نقصان ہے۔ اس کے تعلق سے بہت ساری حدیثیں آتی ہیں کہ اگر سترہ سامنے نہ ہو تو نماز کا اجر کم ہو جاتا ہے، آدھی نماز کا ثواب ٹوٹ جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آتی ہے سنن ابو داؤد وغیرہ میں، مسند احمد اور سنن نسائی میں بھی ہے کہ کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے اور نماز پڑھ کے جب وہ واپس ہوتا ہے تو وہ نماز کا کچھ حصہ ہی واپس لے کر لوٹ رہا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان العبد لیصلی صلاة ما یکتب له منها الا عشرها تسعها ثمنها سبعها سدسها خمسها ربعها ثلثها نصفها۔ حضرت عمار بن یاسر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے فرمایا کہ کوئی شخص تم میں سے جو نماز پڑھ کر کے فارغ ہو کر لوٹتا ہے تو وہ نماز کا صرف 10واں، 9واں، 8واں، 7واں، چھٹا، 5واں، چوتھا، تیسرا یا نصف آدھا حصہ ہی جو ہے ثواب لے کر کے لوٹتا ہے۔ یعنی خشوع و خضوع جس قدر مضبوط ہوگا اتنا زیادہ اجر و ثواب کا مستحق، جتنا خشوع و خضوع کم اتنا ہی، یا پھر نماز میں اگر کوئی سامنے سے گزر گیا تو وہ نماز کا اجر ختم ہو گیا، اس کا التفات اس کا جو ہے ہونے کی وجہ سے۔ تو اس طرح کی کئی حدیثیں ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس کی طرف خصوصی توجہ دلائی ہے، کیونکہ قیامت کے دن جو نمازوں کا حساب کتاب ہوگا تو وہ نمازیں پوری ہونی چاہیے، ادھوری ادھوری نمازیں نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے جامع ترمذی وغیرہ میں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ان اول ما یحاسب به العبد یوم القیامة من عمله صلاته فان صلحت فقد افلح وانجح وان فسدت فقد خاب وخسر۔
فإن انتقص من فريضة شيء قال الرب انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل بها من انتقص من الفريضة ثم يكون سائر عمله على ذلك. قیامت کے دن بندوں میں جو حساب و کتاب شروع ہوگا تو سب سے پہلے نمازوں کا حساب و کتاب لیا جائے گا. اگر نمازوں کا حساب کتاب ٹھیک ہے، کامل ہے، تو وہ کامیاب ہے اور نجات پا جائے گا. اگر نمازوں کا حساب کتاب ٹھیک نہیں نکلا تو بڑے نقصان میں ہے، سب سے زیادہ خسارے میں وہی شخص ہے. پھر اللہ کے رسول نے فرمایا اگر بندے کے فرائض میں کچھ کمی ہوگی، مکمل نہیں ہوں گے، تو اللہ کہے گا کہ دیکھو میرے بندے کے نفلی نمازوں میں کچھ ہے، نفلی نمازیں ہیں، ان کو جوڑ کر کے اس کو مکمل کرو. پھر اس کے فرض کی کمی اس کے نفلوں سے پوری کی جائے گی، اور پھر تمام معاملوں کا اسی طرح حساب ہوگا. طبرانی وغیرہ کی روایت میں اس طرح آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی چیز جس کا حساب ہوگا بندے سے قیامت کے دن وہ نماز کا ہوگا. اگر نماز درست اور کامل ہوگی تو بندے کے دیگر اعمال بھی درست ہوتے چلے جائیں گے، اور اگر نماز درست اور کامل نہیں ہوئی تو دوسرے تمام اعمال بھی درست نہیں ہو پائیں گے. فَإِن صَلَحَتْ صَلَحَ سَائِرُ عَمَلِهِ وَإِن فَسَدَتْ فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِهِ. پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو ہے کتنے ہی قیام کرنے والے ایسے ہیں جنہیں نماز میں سوائے تھکاوٹ اور مشقت کے کچھ حاصل نہیں ہوتا. ابن ماجہ وغیرہ کی روایت ہے. تو ان سب حدیثوں سے جو ہے یہ واضح ہے کہ نماز کو مکمل کرنے کی بڑی کوشش کرنی چاہیے کہ اس کا پورا پورا اجر و ثواب انسان کو حاصل ہو جائے، ورنہ اس کی نماز کا آدھا حصہ، آدھا اجر و ثواب جو ہے چلا جاتا ہے. حدیثیں میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، مصنف ابن ابی شیبہ وغیرہ کی، حضرت عبداللہ بن مسعود کی، کہ انہوں نے کہا انہ لیقطع نصف صلاۃ المرء مرور المرء بین یدیہ. نمازی کے آگے سے گزرنا اس کی آدھی نماز کو ضائع کر دیتا ہے، یعنی اس کے اجر و ثواب کو ضائع کر دیتا ہے. مصنف عبد الرزاق کی روایت میں ہے کہ اذا اراد احد ان یمر بین یدیک وانت تصلی فلا تدع فانہ یطرح شطر صلاتک. کہ کس کوئی سامنے سے گزرنا چاہے اس کو بالکل گزرنے نہیں دینا، کیونکہ وہ تمہاری نماز کا آدھا اجر و ثواب برباد کر دے گا. پھر امام عبد الرزاق ایک اور حدیث بھی لائے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ تم میں سے جو شخص نماز پڑھتے ہوئے اس کے سامنے سے گزرنے سے بچ سکتا ہے تو وہ ایسا کرے، کیونکہ نمازی کے سامنے سے گزرنے والا جس کے سامنے سے گزرتا ہے اس کے اجر و ثواب کو کم کر دیتا ہے. حضرت عمر بن خطاب کی روایت بھی لائے کہ اگر نمازی کو اس کے سامنے سے گزرنے والے کو بھی معلوم ہو جائے کہ ان دونوں کو کیا نقصان ہے، کتنا بڑا نقصان واقع ہوگا، تو وہ کبھی بھی ایسا نہ کریں. یعنی نمازی کبھی سدھرے کے بغیر نماز نہ پڑھے اور گزرنے والا کبھی جو ہے سامنے سے نہ گزرے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک قول یہ بھی نقل کیا کہ اگر نمازی کو معلوم ہو جائے کہ اس کے گزرنے سے اس کی نماز میں کتنا نقصان ہوتا ہے تو کبھی ستھرے کے بغیر نماز نہیں پڑھے گا. دیکھیں فتح الباری میں امام ابن حجر عسقلانی یہ سب روایتیں لائے ہیں. ہاں، جن احادیث میں ہے کہ نمازی کے آگے سے کتا، گدھا یا عورت وغیرہ گزر جائیں تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، اور کچھ جو ہے وہ حدیثیں بھی ہیں کہ نماز نہیں ٹوٹتی. تو ان دونوں حدیثوں کو کس طرح سمجھا جائے اس کی بھی وضاحت انشاءاللہ ہم کرتے ہیں.